وہ مرض میرا کرٹیکل تھا. اس نے اتنی بات کی نا تو یقین جانے میری بے ساختہ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی. میں نے کہا اب تو اس نے بھی کہہ دیا ہے رب انی مسنی الضر یا ارحم الراحمین. بس اس سے زیادہ نہیں میں نے تمہیں اب کہنا. اس کے بعد مجھے وہ مسئلہ ہی نہیں ہوا. میں نے کہا اس نے بھی جواب دے دیا, سمجھ گیا نا, اس نے بھی کہہ دیا جا اپنے رب نو جا کے کہہ جے تو زندہ خدا ہے تو کر پھر تو کچھ. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا اس کا یہ جواب ہے اصل میں, یہ میرا حال کیا کہ تیری پرستش کروں اور بندوں کی میں باتیں سنوں. میں تجھے اکیلا مانوں تو تو مجھے کہ نہیں تو شرک کریں گا تو پھر ٹھیک ہے یہ کروں, پھر میں شرک کروں, کیا کر لوں گا شرک کر کے بھی میں. جانے دے یا اللہ, مجھے اس کے وس نہ دوبارہ ڈالی, میں نہیں آنا چاہتا اس کے پاس. میں یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے دعائی دینے کے لیے. ختم ہو گیا مسئلہ, ہی ختم ہو گیا. میں حیران ہو گیا 10 سال سے وہ ختم نہیں ہو رہا تھا مسئلہ. مسئلہ بندے نے مجھے ڈانٹیا, میں اللہ کے سامنے پیشکش کر دی. میں کہ اس سے میری بےزتی کی ہے بڑی. ایک عدالت کا مقدمہ تھا, ایک بڑا میرے پہ بڑی عجیب و غریب مصیبت آئی. میں عدالت, وہ بندہ کہ میں تمہیں یہ وہ فلاں مکان, میں رات کو حاجت کے وقت میں کیا اس نے ایک تو میری انسلٹ کی ہے, دوسرا اس نے مجھے دھمکی لگائی. تو اس کے جواب میں نہ میں نے انسلٹ کرنی نہ میں نے دھمکی لگانی, بس بندہ الٹانا ہے اور تم نے الٹانا ہے. صبح کیس بھی میرے حق میں ہو گیا, بندہ بھی الٹ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. بس یہی میں چاہتا تھا. اس نے مجھے دھمکی لگائی تھی, میں نے کہا اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, خداوند عالم اس کو گرفت میں لے لے. اس قدر زور کا رگڑا لگا. تو دشمن بھی جب ظلم کرنے پر آ جائے تو وہ بھی اللہ کو سنائیں, وہ بھی اللہ کو سنائیں. بیمار پڑ جائیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. پھر دوسری بات کیا کہ جب بھوکا ہوتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُونِ, وہ مجھے روٹی کھلاتا ہے. تیسرا کیا کہا, جب میں پیاسا ہوتا ہوں وَهُوَ يُسْقِينِ وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ. میں جو آج زندہ پھرتا ہوں اسی کی وجہ سے پھرتا ہوں, اور جب میں مر جاؤں گا تو اسی کے حکم سے ماروں. مجھے کوئی اور مار سکتا ہے؟ کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ مجھے مار دے. ساری حفاظتیں اس کی حفاظتیں, کوئی بندہ مجھے مار نہیں سکتا. میں بڑے بندوں سے کہتا ہوں تم مجھے مار دو گے, کئی دشمنی دار بندوں کے ساتھ میری دشمنیاں چلیں, میں کیا کرو گے, مارو گے, چلو تم مار دینا, میں بچانے والے سے کہہ دوں گا وہ مجھے بچا لے گا. اس کے بعد بڑے حربے میں کہہ دوں گا ادھر سے. تو وہ الدعاء السلاح المومن, مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. وہ اپنے اللہ سے جڑے. آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے, اللہ سے کہیں یا اللہ میرا بچہ بات نہیں مانتا, کیا آپ اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنا سکتے, میرا فرما بردار نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں تو آپ بنا دیں. مجھے اس کرب میں آپ نے کیوں ڈالا ہوا ہے؟ بیوی بات نہیں مانتی تو اللہ سے فرمائیں. آپ کی بیٹی بات نہیں مانتی, اللہ سے کہیں. بہو نہیں بات مانتی, اللہ سے کہیں اللہ اس بہو کو ہدایت دے, اس کو میری بیٹی بنا دے. آج تک یہ میری بہو بنی پھرتی ہے, اس کو بیٹی بنا. اللہ بنا دیں گے. ہم اس کے الٹ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بنا لیتے ہیں کہ تینوں تو میں ہن چکا کے دسوں گا نا, تو کی چیز ہے. خود آپ آگے ہوتے, مامے بنتے ہر کام میں. یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ ماما نہ بنا, ہر کام چاچا نہ بنا. مجھے ایک ہے, میں کروں گا اس کا علاج. مجھے پتا ہے یہ مشین کہاں سے خراب ہے, کیڑی ٹمری یہ سیٹ کرنی ہے, وہ مجھے کیا ہے, میں کسوں گا. جیڑا رینچ میں لانا ہے نا, اینج پیج کسے جان گے. کیونکہ دوسرے فرد کو اندرونی احساس صرف اللہ دلا سکتے ہیں. آپ بیرونی احساس دلا سکتے ہیں, لیکن اندر اس کی روح کو, جس سے اس کی سافٹ ویئر چینج ہو جائے, یہ صرف اللہ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو ہمارے پھیر دینے والے رب, ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط رکھنا. یہ اللہ کے ساتھ معاملے اچھے رکھیں. جب تک آپ اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں رکھتے, چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ سے کریں.
ٹھیک ہے نا. میں تو چھوٹی سی چیز بھی کھانی ہو, جلیبی بھی کھانی ہو, میں کہتا ہوں یا اللہ جلیبی کھلا دے, آ جاتی ہے جلیبی. میرا تجربہ, میرا لڈو کھٹے کھانے کو دل کر, میں یا اللہ کو بندہ بھیجا لڈو کھٹے ہوئے. کوئی بندہ نہیں تھا. میں نے کہا یا اللہ میں نے فلانے کے گھر جانا ہے, کوئی بندہ موجود نہیں. تو اللہ نے, میں باہر کھڑا ہوں جا کے, میں نے کہا میں جاؤں گا, رکشہ لوں گا, وہاں جاؤں گا, کتنا مسئلہ ہو جائے گا. رضا اپنی جاب پر ہے, اب اس کو بلاؤں گا, اس نے آدھا گھنٹہ لگا دینا ہے. تردد میں پڑا ہوں, ایک دم میرے ذہن او ہو, میں نے کہا پھر وہی گلا, کیونکہ نفس ہمیں بھی بہکاتا ہے نا دماغ میں, پھر وہی گلا. بادشاہ کو کہو, میں نے بھی میں نے کہا بادشاہ سلامت. ابھی لڑکا آ گیا, کہتا سر جی میں ادھر سے گزرا تھا, میں کہا آپ کو سلام کر دوں. میں نے کہا یار مجھے وہاں اتر کر, میں بھی ادھر ہی جا رہے. کتنے شکر واجب ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے. گاڑی نہیں آ رہی, میں دیکھ رہا ہوں. ایران میں تھا میں, اس طرح سخت ٹھنڈی رات. حیدر بھائی جو ہے وہ, میں رات کو حیدر بھائی ولیمہ کھانے گئے ہوئے, تو میں شراز سے واپس آیا تو میں نے دیکھا بیلیں دے جاؤں, دروازہ نہ کھلے. میں نے دیکھا بھی, میں خیال حیدر بھائی نے بھی فون کیا, کہتے میں تو شادی پہ ہوں. کاشف بھائی آپ کا نہ جاتے کا پتہ چلتا ہے, آتے کا پتہ چلتا ہے. اب آپ مجھے میرے ذہن میں نے کہا تم نہیں, میں اس طرح کر زیگم کے گھر جا رہا ہوں, تو آپ مجھے رات کو وہاں سے پک کر لیں. 11 بجے ہوئے رات کے, کہتے ٹھیک ہے میں آ جا رہا ہوں. سڑک پر آ گئے, ویرانا اجاڑ بیابان. گھر بھی شہر سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے تھا, بڑا شاندار گھر تھا. تو میں ادھر کھڑا ہو گیا, دور دور تک کوئی چیز نہیں. میرے ذہن میں چلو پیدل چلے جاتے ہیں, مطلب زیادہ زیادہ یہاں سے جتنا آپ دیکھ لیں کہ شہر چلے جائیں ناڑوڑ اڈے تک, میں نے کہا چلو اتنا چلے جاتے. تو لیکن اچانک میرے دل میں آیا کہ اللہ کس لیے, مشکلات کے لیے نا, اسکل مشکل کشائی اس نے کرنی. تو میں نے اللہ سے وہیں کھڑے, میں نے کہا یا اللہ گرم گڈی سے جانا ہے, بس میں تو اتنا پتا ہے. اچانک میں دیکھو دور سے ایک لیٹے مارے, ٹک 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 ٹک, گاڑی میرے پاس آ کے رکی. پوچھا آؤ کھجا میری. میں نے کہا کدھر جانا ہے, فلک ہے جی ہاتھ, بیا 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 بیا. میں نے کہا یہ ٹیکسی ڈرائیور, ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے, ایک بندہ ساتھ بزرگ آدمی کا انکل کی طرح وہ بیٹھا ہے. میں بیٹھ گیا, آگے جا رہے ہیں, آگے ایک بڑھیا ہے, اسے گاڑی روکی, کھجا میری. اس سے مائی نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا. اس سے کہا بیا بیا آ جاؤ اندر تم بھی. وہاں یہی ہوتا ہے, ایک بٹھا لو ٹیکسی ڈرائیور پہ, دوسرا پھر تیسرا, اس طرح بٹھاتے ہیں. آگے گئے, آگے پھر ایک لڑکی آ گئی, اس نے اس لڑکی کو بٹھا لیا. تو جہاں لڑکی کا سٹاپ آیا اس نے اس کو اتار دیا, جہاں مائی کا سٹاپ آیا مائی کو اتار دیا. میرا آخری سٹاپ تھا, میں اترا. نہ اس نے لڑکی سے پیسے لیے نہ مائی سے پیسے لیے. میں نے کہا پتہ نہیں اللہ جانے یہ مرو, میں نے پیسے نکالے. مجھے کہتا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا میں یہاں پہ تحصیل میں کر دوں, میں پڑھتے آیا ہوں یہاں پہ, اسٹوڈنٹ ہوں پاکستانی. تو اس سے کہا اچھا. باتیں ہونے لگی, پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں, ایسے ایسے ویسے ہونے. میں اترا, میں نے اس کو پیسوں کی پیش کری. نہیں نہیں, ہم تو اپنے کام سے جا رہے ہیں. تو ہم نے تو راستے میں دیکھا کہ یہ تو سارے لوگ پیدل جا رہے ہیں, تو اس وقت کون ان کو گاڑی میں بٹھائے گا, ٹیکسی تو ہے کوئی نہیں. تو اس وجہ سے یہ پیسوں کے لیے تو نہیں کیا, ہم گاڑی چلانے والے ٹیکسی والے نہیں ہیں, ہم تو اپنے کام سے جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا جاتے جاتے نیکیاں کرتے جائیں, لوگوں کو اٹھاتے جائیں بٹھاتے جائیں. میں کہا اتنے نہ کر لیں کہ ساڑھے آ کے نیکی. میں اتر کے میں کہا اچھا خدا پہ بخشید. انہوں نے کہا خدا بخشید کر کے چلا. ہاں جی, میں اپنے اب میں راستے میں سوچتا ہوں کہ گرم گاڑی, ہاں جی. تو میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ ایک سخت سردی, کیونکہ ایرانی سردی بڑی ظالم سردی ہوتی ہے, جیسے دسمبر روز پہ نہیں ہوتا ایسے ہوتی, چیرتی ہوئی جاتی ہے بندے کو نا, کوٹے والی سردی, کیونکہ وہ ہے بھی ادھر کے علاقہ. گرم آگے گیا, میں کہ یا اللہ زیگم زندہ رہے. انہوں اٹھانا مشکل, وہ جا کے بیل دی. اسے پہ کون, میں نے کہا کاشف بھائی آپ کہاں سے. میں نے کہا وہ ایسے ہو گیا. نہیں پریشان نہیں ہونا. خیال تو میرے یار تھے سارے, بڑا کیا انہوں نے. تو جب میں چلا گیا جلدی اس نے کہا لو جی, کہتا ابھی آپ کی بھابھی نے یہ فریش سوپ بنایا ہے اور ساتھ پلاؤ ہے, ہم نے ابھی رکھا ہی تھا.
اوپر سے میں بھوکا آیا تھا. کہتا ہم نے بھی رکھا ہی تھا. تو آپ کی بھابھی نے بھی رکھا ہی ہے, یہ ٹیبل ہم نے لگایا ہی ہے. تو اس نے اپنی خانم کو آواز دی کہ خانم کاشف بھائی آئے ہیں. تو اس نے کہا اچھا جی. کہ میں بس ابھی آئی مزید کھانا لے کے. جناب انہیں گرم گرم سوپ, ہائے ہائے ہائے, ابلتے انڈے جناب اس میں سوپ چلے, اوپر سے انہوں نے جناب وہ پلاؤ بریانی. اوپر ہوا بھی اس طرح کا کہ ایرانی کھانے بڑے پھیکے ہوتے ہیں. زیگم بھائی سارے مسالے یہاں سے لے کر گئے تھے, انہوں نے میری پسند کا بنایا, مرچا مسالے پاپ. اس زمانے میں آپ کو جوانی میں اسپائسی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کشمیری چائے پلائی, گرم بستر دیا, کاش صاحب آرام کرنے. 2 بجے حیدر بھائی آئے, ہم جناب اٹھ کے ان کے گھر. حیدر بھائی بھی کچھ کھانے کے لیے لے, انہوں نے گپے شپے لگائے. کس کو کہا؟ اللہ کو کہا, اللہ کو کہا. ایک پہاڑ تھا, اس کے اوپر میں جا رہا تھا, مجھے کوئی کام تھا. تو میں نے کہا, دوست کا گھر تھا ادھر, تو ہم لوگ پہاڑوں چڑھنے کے اتنے عادی نہیں نا, وہ پہاڑوں پہ رہتے ہیں تو سڑک تھی. اب میں چلتا سردی تھی. میں نے کہا یا اللہ کوئی گاڑی ہو, وہ یہاں سے بٹھائے اس کے گھر اتار دے. پتہ نہیں, وہ ایک گاڑی والا اوپر سے آ رہا تھا. میں نے اسے پوچھا فلاں جگہ اوپر. کہتا وہ لائٹ جل رہی ہے نا وہاں پہ. وہ نیچے کا تھوڑی دیر بعد وہی گاڑی والا واپس آ گیا. مجھے کہتا آؤ اندر بیٹھو. میں بیٹھا. کہتا میں نے کہا خیر ہے. کہتا میں نے سوچا تمہارے بارے میں بھی, اس کو گاڑی اب کہاں سے ملنی, یہ چڑھتے اس نے تھک جانا. چلو میرے پاس تو گاڑی, میرا تو 1 منٹ لگنا, چڑھ کے اوپر میں اتار کے آ جاؤں گا آپ کو. چلو آ جاؤ. پہاڑوں میں خدا, میدانوں میں خدا, دریاؤں میں خدا, سمندروں میں خدا, کمروں میں خدا, صحنوں میں خدا, ہسپتالوں میں خدا, شفا خانوں میں خدا, اسکولوں میں خدا, مدرسوں میں خدا, مسجدوں میں خدا, گھروں میں خدا, ہر جگہ تو وہ ہے. لیکن کیا ہے, وہ تم کو محیط ہے. تم ولا یحیطون الا بشیء من علمہ الا بما شاء. تم اس کے علم کو گھیر نہیں سکتے ہو. اس کو پتا ہے کہ تمہیں کیا پرابلم ہے, تمہارے علم کو اس نے گھیرا ہوا ہے. اللہ سے کہیں, کہنے کے بعد بھی کام نہیں ہوتا تو بالکل اگر نہیں ہوا تو اس پہ بھی مطمئن رہیں کہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں ہوا. امتحان نہ کہیں کہ یہ بھی میرا امتحان ہے. نہیں, بس حکم ربانی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہو گئے. ٹھیک ہے, دل میں بس یہی خیال کرے کہ شہنشاہ معظم نے جو حکم جاری کیے ہیں اس معاملے کے بارے میں, وہ یہی ہیں کہ میں ستایا جاؤں. ٹھیک ہے, اور جب میں سچ جاؤں تو میں یہ کہوں انما اشکو بسی وحزنی اللہ. میرے تو غموں کی فریاد صرف میرا اللہ ہی سنتا ہے, میں اسی کو سناؤں گا. ستائے بھی جائیں تو بڑی بات نہیں ہے, بس شہنشاہ معظم کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ ان سے جڑے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے نا, محاذ چل پڑے, اگر آپ آرام سے بیٹھے ہیں اور کھانا کھا پی رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دشمن نے حملہ کر دیا, اطلاع پیچھے کر دیں. پیچھے شہنشاہ معظم کو مرکز میں اطلاع کر دیں کہ حضور جنگ لگ چکی ہے. ٹھیک ہے نا, دعا مانگ لیں جناب علی یہ ہو گیا. اب شہنشاہ نے, آپ دوسری اتنی دیر مصروف رہیں, جنگ لڑتے رہیں, اتنی دیر میں ادھر سے فوج آ جائے گی, آپ کی مدد ہو جائے گی, فتح آپ کی. فتح آپ کی. تقدیر میں کہیں بھی جب تدبیریں کام نہ آئیں تو تدبیر کو معطل کر کے بھول جائیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے ٹھیک ہے بھائی, تدبیر جہاں رک جائے اور تقدیر کا قلم چل جائے, چپ کر کے تقدیر کو مانیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کا ایک بچہ مر رہا تھا. امام جعفر الصادق علیہ السلام کبھی کمرے میں جائیں, کبھی باہر آئیں, کبھی کمرے میں جائیں, کبھی باہر آئیں, پھر سجدے میں سر رکھیں, کبھی کچھ کریں, کبھی کچھ کریں, کبھی لڑکے پہ نزا کی حالت تاری, جا رہے آ رہے, جا رہے آ رہے, جا رہے آ رہے, کئی گھنٹے یہی کیفیت رہی. تو جو ان کا مرید تھا وہ پاس بیٹھا, دیکھی جائے حضرت کو. تو جب لڑکا تھوڑی دیر کے بعد مر گیا, آپ کا بیٹا مر گیا, تو آپ آرام سے جیسے میں بیٹھا ایسے بیٹھ گئے.
تو اس نے کہا یا امام، جب رونے کا وقت تھا اور جزا فضا کا اور بے چین ہونے کا تب آپ مطمئن تھے، اور جب مطمئن ہو کے بیٹھنے کا وقت تھا کہ آپ چپ کر کے دیکھتے کہ کیا بنتا ہے تب آپ ادھر سے کہتے اس وقت تقدیر کا قلم نہیں چل رہا تھا، فیصلہ ہونا باقی تھا۔ میں نے شہنشاہ کے دربار میں عرضیاں ڈال دیں، رسول نے اس کو شفا دے دے، میں بندہ کمزور میرے بچے کو بچا لے، میرے بندہ کمزور میرے بچے کو بچا لے، اور میرے بادشاہ میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور بچے کا غم مجھے لے جائے گا۔ شہنشاہ نے کہا تدبیریں ختم ہوئی، امتحان کی گھڑیاں ختم کی، قلم میں فیصلہ کر کے توڑ دیا کہ نہیں بچہ مرے گا ہی۔ اب جب بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا، اب اس پہ چیخنا چلانا کیا، اب آرام سے بیٹھنا ہے۔ چیخ چلا کر بھی کر کیا لوں گا، کر کیا لوں گا، زندہ کر لوں گا بچے کو، خدا کی بادشاہی گرا دوں گا۔ جب تک فیصلہ نہ ہو تب تک منتیں کرو خوب، اور تدبیریں بھی کرو، دعائیاں بھی لا کے دو، سب کچھ کرو۔ جب فیصلہ ہو جائے پھر چپ کر جاؤ، فیصلے کے خلاف کوئی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مومنوں پر مصیبت جب بنتی ہے تو وہ یا نماز پڑھتے ہیں اور صبر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ تقدیر الہی پر راضی ہو جانے کا نام صبر ہے۔ شہنشاہ کا فیصلہ جب ہو جائے تو فیصلے پہ راضی ہو جانے کا نام، فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ اور وہ فیصلے ہمیں سمجھ نہیں۔ آج صبح ہمارے وہ بتائیں دوست یہاں پہ ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کہاں چلے گئے؟ علی زہیب بھائی، ہاں صبح ذیشان صاحب بھی تھے اور بھی بڑے لوگ تھے، تو صبح نماز فجر کی پڑھاتے ہی انہوں نے مجھے کہا فالمدبرات اللہ اپنے امر کو کس طرح چلاتا ہے، وہ چھیڑ دیا مجھے۔ تو میرا ارادہ تھا کہ نماز پڑھا کے بجا کے لیٹ جاؤں گا اور اس کے بعد 9 بجے پھر اپنا سیشن شروع کریں گے ہم۔ وہ 9:30 بجے تک، صبح 5 بجے سے 9:30 بجے تک درس ہوا۔ پھر خدا کی کائنات میں تقدیر اور تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ اس پہ پھر سائنس، فلسفہ اور بھی بڑی چیزیں جو ہم نے ڈسکس ہوئیں۔ 3.5 گھنٹے صرف یہ ان کو بتایا میں نے کہ خدا کی کائنات میں کس طرح سے نظام چلتا ہے، اور دنیا کے کوئی 15-20 علوم ڈسکشن ہوئی، کیونکہ وہ بھی سائنٹسٹ ہیں، سارے پڑھے لکھے سائنس کے۔ یہ کرونا میں پی ایچ ڈی ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، پہلے پی ایچ ڈی ہیں جو کرونا پھیلنے سے پہلے پی ایچ ڈی جنہوں نے کر لی۔ حکومت پاکستان کے 19ویں گریڈ کے آفیسر ہے، یہاں بیٹھے زہیب صاحب نا، علی زہیب۔ تو وہ کہتے کش بھائی ہم دونوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے۔ میں کہتا نظام کو سمجھنے کے لیے ریلیویٹی کو سمجھنا ضروری ہے، اور ریلیویٹی کے بارے میں یہ ہے کہ ریلیویٹی تب ہوتی جب چیز سامنے موجود ہو۔ مطلب آپ ایک درخت کو، یہ نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو درخت ایز اے ہول پوری ریلیویٹی کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ درخت کی جڑیں ہیں، ادھر سے پانی اوپر کو تنے کی جانب جاتا ہے، تنے سے پانی پھر کیا کرتا ہے شاخوں کی جانب جاتا ہے، وہاں سے یہ پتوں کی جانب جاتا ہے، کلوروفل بنتا ہے، پھر اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، پھر ایسڈ ہوتا ہے، پھر کمپل پھولتی، پھر پھول آتا ہے، پھر بور لگتا ہے، پھر یہ چیز موجود ہے ایز اے ہول آپ کے سامنے۔ اللہ نے آپ کو پوری کائنات کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مینڈک کو آپ کھولیں گے تو آپ کو اس کا سارا فنکشن سمجھ آ جائے گا۔ کیوں؟ مینڈک اتنا سا ہے اور آپ کی ذات نے اس مینڈک کو گھیر لیا ہے، ذات نے مینڈک کو گھیر لیا ہے۔ گائے کا اگر آپ پوسٹ مارٹم کریں گے تو آپ اس کی ذات کو گھیر سکتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں دائیں بائیں سے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مچھلی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اونٹ ہو، ہاتھی ہو، کوئی بڑا اژدہا ہو، تو آپ کو اس کے اندر اللہ کی ذات کام کرتی دکھاتی کہ کتنی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، کہتا ہو رہا ہے۔ درخت کے اندر پلاننگ بالکل ہو رہا ہے،
آپ کو کوئی بڑی تالاب اور نہر کا پتہ چل جائے کہ اس کی یہ شاخیں ادھر کو نکلی، آپ کو پلاننگ کا پتہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں بالکل پتہ چلتا ہے۔ آپ کا اپنا وجود بھی جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت ہی چل رہا ہے، کہتا چل رہا ہے۔ میں نے کہا سارا نظام ایک پلاننگ کے تحت چل رہا ہے، اور تمہاری قسمت کے فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت ہی ہو رہے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ جو قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت ہو رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کروڑوں انسان ہیں، وہ آپ کے سامنے جڑے ہوئے سامنے نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ ان کے اوپر سے اٹھ کے ان کی پلاننگ کو نہ دیکھ لیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی بات کہ یہ آدمی ادھر کو کیوں جا رہا ہے۔ جیسے ایک فلم ہوتی، جب وہ آپ چونکہ اس سے نظام سے باہر ہوتے تو آپ فلم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اس سے پیچھے مڑ کر گولی کیوں نہیں چلائی، اور یہ آپ کی بے وقوفی، کیونکہ آپ تو باہر بیٹھے ہیں، وہ فلم کے اندر کردار ادا کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظام ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ اب آپ کو بے چینی ہوتی کہ مجھے بتایا جائے یہ ٹھیک چل رہا ہے تو کہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ اس نے پردہ رکھا ہوا ہے سب کا، کیونکہ اس کے آپ کو بتانے سے بہت سے بندوں کے پردے فاش ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ستار العیوب والذنوب ہے، وہ پردے میں ڈھانپ کے بندے کو رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب اس کی ہر چیز کی ریلیویٹی ثابت ہو گئی، دنیا میں کل مخلوقات کی ریلیویٹی ثابت ہو گئی، تو انسانوں کے نظام کی بھی ریلیویٹی خود بخود اسی قیاس کے مطابق ثابت ہو گئی۔ تو اب تمہیں یہ سمجھ آ گیا کہ اگر شہنشاہ معظم مچھلی پوری کو ٹھیک رکھتے ہیں تو ایک خاص نظام سے چلا رہے ہیں، درخت کو خاص نظام سے چلا رہے ہیں، تو تمہارے انسانوں کے نظام کو بھی خاص چلا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے سامنے وہ پورا نظام نہیں آ سکتا، کیونکہ تم وجود کے اعتبار سے بھی ان پہ حاوی نہیں ہو سکتے، علم کے اعتبار سے بھی حاوی نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے کروڑوں انسانوں کی عقلوں کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ریلیویٹی جو بنائی ہے نا، یہ اللہ کا بڑا نظام ہے۔ تو اس پہ میں ہم نے تقریباً 3.5 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی، وہ پھر اللہ کے شکر کے کلمے پڑھنے لگے۔ کہتے ہیں ہم ساری رات دونوں بھائی یہاں پہ بیٹھے ڈسکس کرتے رہے، یہ تدبیر کیا چیز ہوتی ہے، کیسے چلتی، پھر تدبیر اور تقدیر کا میں نے ان کو پورا چکر سمجھایا۔ یہ اس قدر اچھی، یہ اس کو جیسے جو آدمی اللہ کے نظام کو سمجھنا چاہتا ہے نا، اس کو اتنی عقل کی بھی ضرورت ہے کہ اتنی عقل بھی اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آ گئی جی، ہاں کوک دو نا، گلاس کہاں ہے، چل جائے گی بس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ہے نظام اللہ نے چلایا، تو اس نظام کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے نا، اس کو پھر مرشد کے پاس آنا پڑتا ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں گھر بیٹھا ہوں، مرضی سے میں سیکھوں، تو اس طرح نہیں، یا آنکھ بند کر کے نظام کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، یا پھر ٹائم دو، ٹائم دو۔ تو ان کو مسئلہ تھا، وہ آ گئے، تو میں نے ان سے کہا جب میرے پاس فرصت ہوگی پھر میں ٹائم کو ڈسکس کروں گا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے وقت بے وقت، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دن میں بھی ڈسکس کیا، کل بھی ڈسکس کیا، پرسوں بھی ڈسکس کیا، رات کو، پرسوں سے آج رات ہو گئی ہے۔ پھر سمجھ آ گئی؟ وہ ان کی شوگر لو ہو گئی تھی نا، میں نے وہ پیپسی چاہیے تھی، پھر وہ ہاں لو تو غائب ہو جاتا بندہ، ہائی وے سے حاضر ہو جاتا۔ ایک ان کو بھی دے دیں تاکہ تھوڑے برابر ہو جائے دونوں دی نا، ایک سجے بیٹھا کھبے بیٹھا، کھبے والے دی لو ہو جائے دی آئی ہوئے، یہ برابر
پلڑا ایک صحیح اس کے اندر چلتا رہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں نے آپ کو جو اللہ کا نظام ہے اس کے اندر اللہ پاک کی تدبیروں کو سمجھیں. جب تدبیر کام نہ آئے اور تقدیر کا قلم چل جائے تو اس پہ شور نہیں ڈالنا کہ یہ میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا. جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے. اگر مجھے شوگر ہے، میرے دل کو ہے، بالکل 100% ہونی چاہیے تھی، مجھے ہونی چاہیے تھی. اگر میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے والے؟ سمجھ گئے؟ دکھ اگر آتے ہیں تو آنے چاہیے تھے نا. شہنشاہ نے بھیجے ہیں، کسی وجہ سے بھیجے. سمجھ گئے؟ پریشان ہوتے رہنا یہ کیوں ہوا کیوں ہوا کیوں ہوا. ہاں ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کو لگے کہ بعض دکھ مجھے اس لیے ہیں کہ بطور گرفت اور پکڑ کے ہیں، میرے گناہوں کی شامت آئی ہوئی ہے، اس پر توبہ اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اکثر فیصلے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ اپنے دکھ اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کہتا ہے شامت اعمال آتی ہے. بہت کم ہوتی مصیبتیں جو آزمائش کے لیے آتی ہیں. آزمائش کے لیے ولیوں کو چنا جاتا ہے، گرفت کے لیے ہم جیسے ظالموں کو چنا جاتا ہے. تو اپنے ظلموں پر نظر کر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. اصل چیز اگل پہلی ہے ربنا ظلمنا اصل مسئلہ ہے. ظلمنا کوئی مانتا ہی نہیں. ظلمنا جب ہو جائے تو فغفر لنا. سمجھ گیا نا؟ ظلمنا نہیں مانتا کوئی بندہ، ظلمنا نہیں مانتا. آدم علیہ السلام نے اپنے کو، میں ظالم تھا، اور میں ہی کیا ظالم تھا، یہ حوا بھی ساتھ ہی ظلم والی تھی. ہم دونوں نے مل کے کیا جو کچھ کیا. ہم کب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے؟ جسٹیفیکیشنز بھی ہو سکتی تھی، آپ نے کرایا، آپ نہ شیطان کو آنے دیتے، جو اکثر آپ کرتے ہیں. یہ حیرت آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. یہ کام حضرت آدم نے نہیں کیا. حضرت آدم نے کیا کہ ہم نے کیا اور ظلم کیا اور جرم کیا، اور آپ کے روکنے کے باوجود کیا، اور اپنی خواہشات نفس کی بنا پر کیا. ہمیں یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کیا بھی کس پہ؟ اپنی جانوں پہ. اب ہمیں ہی اس کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے، کسی اور کو نہیں. انفسنا کا مطلب کیوں ہے؟ صرف ظلم نہیں کیا، انفسنا اپنی جانوں پر کیے یہ ظلم ہم نے. اب یہ ظلم ہمیں ہی بھگتنا. اگر اس ظلم کی سزائیں جاری ہو گئیں، اس کے نتائج جاری ہو گئے، تو یہ جو زہر میں نے پھکا ہے یہ اس کا مجھے ہی نقصان ہونا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں ہونا. یہ چیز ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، پھر آگے بات آتی ہے وان لم تغفر لنا. وان لم تغفر، اگر آپ نے ہمارے اس ظلم کی گرفت کر لی، ظلم کی گرفت کر لی اگر آپ نے، تو لنکونن من الخاسرین. پھر زندگی کیا ہے؟ وہ تو ایک گھاٹے کا سودا ہی ہو جائے گی ساری زندگی. کیا ہے؟ وہ تو ایک گھاٹے کا سودا ہو جائے گی. خسارہ ہے زندگی، بے معنی ہے زندگی. ایسی زندگی ذلت والی بن جائے گی. فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر زندگی نہیں چلنے لگی، پھر گاڑی نہیں آگے بڑھنے لگی، پھر گئی گاڑی، اب کنویں میں گری.
اب تو گری اگر آپ نے ہاتھ نہ تھاما ہمارا. اصل مسئلہ اللہ سے جڑنے کا ہے. اور آپ اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اگر آپ نے رابطے توڑ لیے تو پھر آپ زندگی کے اس مارکے کو سر نہیں کر پائیں گے کبھی بھی. یہ سوچ لیں آپ جینیس ہیں، آپ چلاک ہیں، آپ اوور کلیور ہیں، آپ زیرک ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتے ہیں، بڑا بینا سمجھتے ہیں، بڑا سیانا سمجھتے ہیں. یہ آپ کی ساری باتیں آپ کی بھول ہے، نہیں چلنی. گاڑی شہنشاہ نے چلا کے دینی ہے، سمجھے؟ گاڑی نہیں چلنے والی. آج یہ قوم کا جو اجتماعی عذاب ہے، یہ جو ہم سب اس میں الگ الگ بھی دیکھیں، ہمارے مسئلے ایسے عجیب ہیں. ایک تو ہم نفسانی طور پر اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو جوتے ہمیں لگ رہے ہیں، اور ایک ہمیں باہر سے بھی جوتے لگ رہے ہیں. یعنی انفرادی و اجتماعی طور پر ذلت کا شکار ہے. انفرادی اس طرح سے کہ آپ کے گھروں سے سکون اٹھ گیا، چلو گھروں کی کوئی بات نہیں، گھروں کو چھوڑ دیں، گھر والے ٹھیک نہیں ہیں. آپ کے اپنے اندر سے اپنا سکون اٹھ گیا ہوا، آپ کے اپنے اندر سے سکون اٹھ گیا ہوا، اندر بے چین ہے. ایسے لگتا ہے گویا کسی نے ہم کو ہمارے اندر ہی قید کر دیا ہے. ہماری ذات، ہماری جو روح ہے وہ ہماری ذات کے اندر ایک پنجرے میں قید ہے. ذات کا پنجرہ ہے اور اس میں ہماری روح قید ہے، اور وہ چلا رہی ہے مجھے باہر نکالو، باہر نکالو. یہ ہے انفرادی عذاب. اور پھر اس کے بعد آپ پر ایک اجتماعی عذاب ہے، اور وہ ہے آپ کے اوپر بدکار حکمران. پھر ایک آپ پر سماجی عذاب ہے، وہ ہے آپ کا معاشرہ جو آپ کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اب گناہ آپ پر مسلط ہے، آپ کو کرنا ہی پڑے گا. پہلے ہوتا تھا گناہ بائی چوائس تھا، اب بائی چوائس نہیں ہے، امپوزڈ سن، مسلط کیا ہوا گناہ ہے. آپ کیسے پھنس گئے؟ یہ ہے کہ ایسے وقت میں اگر قومیں نہ توبہ کریں تو لَنَكُونَنَّ، تو اس وقت انسان کن میں ہے؟ خاسرین میں. کوئی دنیا کے اندر قوم خوش ہے؟ کوئی خوش؟ ہر قوم سمجھتی ہے اگر کوئی دوسری قوم عیاشی کرتی تو سمجھتے شاید وہ خوش ہے. امریکہ میں رہنے والے بھی خوش نہیں ہیں. آپ یو کے میں چلے جائیں وہاں خوش نہیں ہیں. لندن سے نکل کے آپ فرانس چلے جائیں وہاں بھی لوگ خوش نہیں ہیں. میرے آج ایک دوست ہیں تو وہ ان کے والد ذہنی مریض ہیں، مار پیٹ کرتے تھے، شروع سے یو کے میں رہتے تھے. کہتے یو کے میں رہ کر وہ ہمیں مارتے پیٹتے تھے. میں حیران رہ گیا. جو ان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، آپ لندن کے لوگوں کے مسائل دیکھیں، یقین جانیں آپ کے تو مسائل ہی نہیں ہیں. آپ کے مسائل ہی نہیں ہیں. آپ جائیں، وہ آپ کو باہر سے خوبصورت کپڑوں کے اندر ملبوس، اندر مکروہ اور پیپ زدہ لوگ نظر آئیں گے آپ کو. ان کے روحیں نہیں ہیں ان کے ہاں، کری اور بے حس. وہاں کے جو انٹرنیشنل سٹی ہوتا ہے اس کے اندر بے حسی زیادہ ہوتی ہے، بھاگ دوڑ بہت لگی ہوتی ہے نا. کسی کو کس سے کوئی کام نہیں ہوتا، صرف شام کی روٹی پوری کرنی ہوتی ہے، اس پہ وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پیسے لگے ہوئے ہیں درختوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ایک ایک پاؤنڈ پر جو کچھ وہ کرتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک ایک ڈالر پر جو کچھ کرتے ہیں آپ دیکھیں نا. $1 پیزا ایک ان کا چلتا ہے، تو وہ کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ یعنی غربت کی یہ انتہا ہو گئی کہ $1 میں بھی بعض لوگ نہیں خرید پاتے، ان کو وہ دوسرے لوگ خرید کر دیتے ہیں. آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں نا. تو حل نہیں ہے. ان کے حکمران کرپٹ نہیں ہے،
لیکن ان کے حکمرانوں نے ان کے اوپر بھی جو نظام مسلط کیا ہوا وہ اس سے بھی بدتر نظام ہے۔ یہاں تو آپ کو کہیں فرصت ہے کسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہاں فرصت ہی نہیں۔ اتنے بدکار نظام کے اندر کس طرح سے رہا جا سکتا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں، آپ رہ سکتے؟ تو فرد اپنی ذات کے شر میں مبتلا ہے، معاشرے اپنے وجود میں مبتلا ہے، سوسائٹی اور سماج جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ایسے میں قومیں کن میں شمار ہوگی؟ لا نکونن من الخاسرین۔ اس کا حل کیا ہے؟ ربنا ظلمنا۔ اس کو پہلے ظلمنا کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ پہلے آپ سارے کہہ لیں کہ ہم ظالم ہیں، یہ رکھیں کہ اس کا ظلم ہے، اس کا ظلم ہے، اس کا ظلم ہے۔ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا دے، ہم پورا جسم جو ہے ہمارا داغ داغ ہو چکا ہے۔ انسانیت رو رہی ہے، چیخ رہی، چلا رہی ہے۔ ہم اپنے والدین سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ ہم سے مطمئن نہیں ہیں۔ بیویاں ہم سے مطمئن نہیں ہیں، ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ اولادیں ہم سے مطمئن نہیں ہیں، ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ بہنیں ہم سے مطمئن نہیں ہیں، ہم بہنوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ بھائی ہم سے مطمئن نہیں ہیں، ہم بھائیوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ میٹھے میٹھے رشتے خون کے کڑوے کسیلے بن گئے ہیں۔ ہر میٹھا رشتہ جس کو چکھ لیں کڑوا تلخ، جیسے کڑوا بادام منہ میں آ جاتا ہے نا، اس طرح منہ میں آئے ہوئے رشتے ہیں۔ ہم ہیں کہ ہم اس میں کیوں؟ تعلق باللہ ٹوٹ گیا۔ جب خدا سے ہر ناطہ ٹوٹ گیا تو پھر باقی ناطے کس کام کے؟ اس لیے عزیزان محترم، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ سے جڑیں۔ درس دروس کے فائدے یہی ہیں کہ آپ اللہ سے جڑیں۔ اگر میرے درسوں کے بعد، قرآن کے پڑھنے کے بعد ناطے آپ اللہ سے جڑ نہیں رہے تو ابس ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری ذات کے شر سے نجات عطا فرما، ہمارے سماجی گناہوں کو جو ہم پہ مسلط ہیں ہم سے دور فرما، ہماری اجتماعی توبہ کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ کو اپنے ساتھ اور ہمیں آپ کے ساتھ جڑنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھا۔ یا اللہ ہم آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے قریب فرما لیں۔ یا اللہ ہم آپ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہماری مدد فرما۔ ہم آپ کی خوشنودیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہماری مدد فرما۔ آپ کی رضاؤں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس میں ہماری مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا قرب نصیب فرما، ہماری تنہائیوں کو پاک فرما، ہماری محفلوں کو پاک فرما، ہماری خلوتوں کو پاک فرما، ہماری جلوتوں کو پاک فرما۔ ہمیں اللہ پاک بنا دے، یا اللہ نور کا بنا دے، ہماری آنکھ کو نور کا بنا دے، ہمارے کان کو نور کا بنا دے، ہمارے ہونٹوں کو نور کا بنا دے، ہمارے ہاتھوں کو نور کا بنا دے، ہمارے پاؤں کو نور کا بنا دے، ہمارے سر کو نور کا بنا دے، ہمارے بالوں کو نور کا بنا دے، ہمارے دل کو نور کا بنا، ہمارے دماغ کو نور کا بنا۔ یا اللہ میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے گوشت کو نور کا بنا، میری ہڈیوں کو نور کا بنا، میری جلد اور کھال کو نور کا بنا۔ یا اللہ مجھے نور عطا فرما، سراپا نور بنا۔ اے میرے خدا جو جبریل کا خدا ہے، اے میرے خدا جو میکائیل کا خدا ہے، اے میرے خدا جو اسرافیل کا خدا ہے، حتیٰ کہ وہ خدا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما، ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما، زندگی کے اندر جلتی ہوئی آگ سے نجات عطا فرما، میری ذات کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات عطا فرما، میرے قلب میں اٹھتی ہوئی خواہشوں کی آگ سے نجات عطا فرما، میرے ذہن کے وسوسوں سے نجات عطا فرما، ان بھڑکتی آگوں سے نکال عطا فرما۔ یا اللہ میرے اندر دائیں بائیں جو آگ جلتی ہے
اس کو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی طرح ٹھنڈا فرما، گلستان بنا، خوشبودار بنا، معطر بنا، سکون قلب گھر میں عطا فرما، باہر ہمیں سکون قلب عطا فرما۔ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم نے اللہ اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے نہ بخشا ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ ہمارے اس ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما، اس پہ گرفت نہ فرما، اس پہ پکڑ نہ فرما، ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، برکتوں سے نواز دے۔ جو مانگ لیا وہ ہم کو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو ضرورتیں تھی آپ کے سامنے رکھ دیں، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، جن ضرورتوں کا ہمیں ابھی تک خیال نہیں آیا وہ بھی پوری فرما، بن مانگے عطا فرما، مانگے پر بھی عطا فرما، جو مانگ لیں اس میں سے ہمیں خیر عطا فرما، شر کو ہم سے دور فرما، ہم شر سے بچا لے، ہر وہ خیر کی چیز ہمیں عطا فرما جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ہر اس شر سے بچا لے جس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ اللہ تو سنتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو قدرت والا ہے، تو علم والا ہے، تو خبیر ہے، تو لطیف ہے، یا اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ میں تیری قدرت کو مانتا، میں تیرے علم کو مانتا، میں تیری لطافت کو مانتا، تیری حی و قیوم کو مانتا، یا اللہ میں تیری ودودیت کو مانتا، تیری غفوریت کو مانتا، مجھے کسی سے انکار نہیں، میں تو تجھے احد بھی مانتا، میں وحد بھی مانتا۔ اللہ میری احدیت اور وحدیت کے ماننے کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اسی ماننے کے صدقے میں یا اللہ اپنی اسماء اور اپنی صفات کے صدقے میں دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ میری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔